اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پہلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا عنوان محفل درود و سلام رکھا گیا ہے، تاکہ اس مسجد کے قرب و جوار میں بسنے والے مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کروائی جا سکے کہ جس ہستی پاک پر ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے، وہ ہستی پاک، ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر سال میں صرف ایک بار نہیں بلکہ سال کے ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن، بلکہ ہر دن کے ہر پہر ان کا ذکر خیر ہوتا رہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو خوش نصیب مجھ پر صبح کے وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور اسی طرح سے شام کے وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالے سے مفصل خطاب ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، معروف داعی اور مبلغ، قاری قرآن محترم جناب قاری خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی فرمائیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج صدیقیہ کالونی کی سرزمین پر وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی دیر کے لیے، کیونکہ ہم تو اسی علاقے میں رہنے والے ہیں، قاری ارشاد صاحب نے بھی اپنا ٹائم محترم قاری صاحب کو گفٹ کر دیا ہے، تو میں بھی چند منٹ انشاءاللہ محبت رسول پر چند باتیں کر کے تو انشاءاللہ العزیز اپنے معزز مہمان کی بات سننا زیادہ پسند کروں گا۔ تو درود و سلام کے حوالے سے بھی اگر ہم غور کریں تو دن میں فرض نمازوں کے لیے ہر مسجد سے کتنی بار اذان ہوتی ہے؟ ذرا میرے ساتھ دیں، کتنی بار؟ 5 بار۔ مؤذن اذان دے، آپ اذان کو غور سے سنیں، مؤذن جو کہے وہی آپ کہیں۔ مؤذن کی اذان مکمل ہو جانے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اذان کے بعد والی مسنون دعا پڑھیں، تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس خوش نصیب کے لیے بھی میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ آپ غور کریں نا، 5 ٹائم یہ، صبح و شام 10 بار، روزانہ 25 مرتبہ کم از کم ایک مسلمان درود پڑھ کے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ بولیے، ادھر میری طرف توجہ فرمائیں، محبت رسول کیا ہے؟ ایمان۔ محبت رسول ایمان ہے۔ جس دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس دل میں پیغمبر کی محبت نہیں اس دل میں ایمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لوگوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ محبت نہ کرے،
کیا صرف محبت؟ ذرا غور سے اس حدیث کے الفاظ پر توجہ فرمائیے، صرف محبت نہیں، فرمایا اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر۔ خوش نصیب لوگوں کو پتہ ہے ماں باپ کی کتنی محبت اولاد کے دلوں میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد اولاد سے بڑھ کر اولاد کی محبت کے بھی کیا کہنے۔ کہتے ہیں بندہ اپنے دکھ برداشت کر لیتا ہے کسی نہ کسی طرح، پر اولاد کا کوئی دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے ماں باپ کا دل بنایا ہی ایسا ہے، تو کتنے قریبی رشتے گنوائے۔ اور تیسری بات فرمائی والناس اجمعین، ساری کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں، رشتہ دار، عزیز، اقارب، مذہبی لوگ، سیاسی لوگ، معاشرے میں بسنے والے لوگ، جن جن کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہے، محبت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سارے انسانوں سے بڑھ کر جب تک کوئی میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے محبت رسول میرے عزیزوں۔ آج سچی بات ہے ہم سمجھ بیٹھے بس زبان سے محبت رسول کا دعویٰ کافی ہے، نہیں، بلکہ اس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ اس طرح کر لو، اگر اس کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی تو ہم اس کی بات ضرور مان لیں گے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا ان المحب لمن يحب لمطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو تفصیل سے بیان کر دیا، اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں سورۃ التوبہ میں، 8 چیزیں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 چیزیں گنوائی اللہ نے، ماں باپ، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اوپر تک، باپ دادا، اولاد، بیویاں، شوہر، بھائی، سوسائٹی، معاشرہ، یہ جتنا تعلق بندے کا ہوتا ہے۔ پھر مال کے حصول میں بندہ بھول ہی جاتا ہے حرام اور حلال کی تمیز۔ بندہ کماتا ہے اس کے لیے اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، کتنی محبت ہے مال کے ساتھ۔ پھر تجارت، تاجر کو کتنا اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بندہ بعض اوقات اپنا آرام بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میرا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے بندے کا گھر، رہائش، مکان، محلات، اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں، پھر انتظار کرو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ اللہ کے عذاب اترا کرتے ہیں۔ آج دیکھ لو نا، ہر طرف سے ہم عذابوں میں گھرے ہوئے۔ کل کیا ہوا؟ ایک زلزلہ کتنا شدید، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے کلمہ پڑھتے ہوئے اور سمجھے کہ شاید پتہ نہیں عذاب ہی آ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے اللہ یہ تو دنیا کا ہلکا سا جھٹکا ہے، اور وہ زلزلہ جس کو تو نے قرآن میں کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو چیز ہی بہت بڑی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ہم ہر طرف سے عذابوں میں گھرے ہوئے۔ کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جو ٹینشن کا مریض نہ ہو۔ ہر بندے ٹینشن، وہم میں پڑا ہوا ہے،
فکروں میں پڑا ہوا ہے، یہ پریشانی، ذہنی سکون نہیں، بیماریاں ایسی کہ اللہ کی بنا ہے، پھر رزق کے اندر بے برکتی، ظالم حکمرانوں کا تسلط، بد امنی، ڈاکے، چوریاں۔ بعض اوقات غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آج وہ کون سا گناہ ہے جو آج کلمہ پڑھنے والوں میں نہ پایا جاتا ہو، اور پھر کون سی سزا ہے جو ان کو نہ مل رہی ہو۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس آیت پر غور کریں۔ آج لوگ اپنے ماں باپ کو آگے رکھ لیتے ہیں، دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، اولاد کے نخرے برداشت کرتے ہوئے کہتے ہیں اولاد کا پیٹ پالنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، رشوت لے لو، سود لے لو، حرام کما لو۔ پھر اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، ہندوانہ رسمیں کر لو، سالگرہ کر لو، برسیاں منا لو، دیگر بہت سارے کام، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا تو پھر بندہ کہتا میرے لیے تو سب سے زیادہ اہمیت ہی اللہ کی بات کی ہے اور اللہ کے رسول کی بات کی ہے۔ ایک آنے والا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا جی مجھے ذرا بتا دیجئے قیامت کب ہوگی۔ صحابہ کرام کی فکر دیکھیے، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کاروبار نہیں چل رہا جی کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، ہمارا جی فلاں مسئلہ ہے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آج لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، آج لوگ مسئلوں کا حل پوچھتے ہیں، صرف دنیا کی حد تک۔ یاد رکھیے جو بندہ اپنے دین کی فکر کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ دنیا اس کو ویسے ہی دے دیتا ہے۔ اب تو دور ہی ختم ہو گئے نا، وہ ہم نے دیکھا ہے بچپنے میں جب کسی دکاندار کے پاس جاتے تھے نا کوئی چیز لینے تو اس کو کہا کرتے تھے بعد میں یار چونگا دے دے، وہ تھوڑا سا ساتھ دے دیتا کہ چلو ٹھیک ہے، بعض کھلے دل والے زیادہ بھی دے دیتے۔ تو یوں سمجھ لیجئے جو آخرت کو مد نظر رکھتا ہے اللہ اس کو دنیا ویسے جھونگے میں ہی دے دیتا ہے، اور جس کا ہم غم فکر دنیا بن جائے پھر اس کی دنیا بھی نہیں بنتی، اس کی آخرت بھی نہیں بنتی۔ صحابہ کرام کی فکر دیکھیے کیا کہا اللہ کے نبی جی قیامت کب ہوگی، اور سبحان اللہ جن سے سوال ہو رہا ہے وہ بھی سارے نبیوں کے امام ہیں اور نبی شناس ہیں۔ آپ نے پوچھا ما اعددت لها، اے سوال کرنے والے سائل یہ کام تو اللہ کا ہے، قیامت کب لانی ہے کب نہیں لانی، ہمارا کام ہے اس کی تیاری کرنا، یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو اس نے کہا، غور سے سنیے گا اب ذرا اس فرمان کو، اس سائل نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اللہ کے نبی جی میرے پاس کوئی بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں ہیں، میں کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں پڑھتا، فرض تو چھوڑنے کا صحابہ میں تصور ہی نہیں تھا نا، آج مسلمان تو چھوڑے بیٹھے ہیں نا، نماز نہیں پڑھنی، نہ وضو کرنا ہے، اگر ناپاکی کے معاملات ہو جائیں غسل نہیں کرنا، بعض تو ایسے ہیں جن کو مرنے کے بعد ہی غسل دیا جاتا ہے، فرض غسل پتہ ہی نہیں، مسلمان کو آج بنیادی تعلیمات کا نہیں پتا۔ اب یقین کریں نوجوانوں کی حد تک ہی نہیں، صرف مجھے بعض بزرگ ایسے ملے نمازی ہیں مکمل داڑیاں ہیں لیکن ان کو بھی فرض واجب یا مسنون غسل کا طریقہ ہی نہیں پتا۔ یہ ہماری اس امت کی حالت ہے، اللہ کے دین کے علم سے اتنے دور ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں ان کا نہیں پتا، پھر نماز کے بہت سارے مسائل ہیں ان کا علم نہیں۔ چلیے بہرحال غور کیجئے، کہا جی میں بہت زیادہ کوئی نفل نہیں پڑھتا اور میرے پاس کوئی بہت زیادہ نفلی روزے بھی نہیں ہیں، میں بہت زیادہ کوئی نفلی صدقہ بھی نہیں کر سکتا،
اور یہاں پر غور کریں کہ کثیر صلاتن، کثرت کے ساتھ۔ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کوالٹی پر توجہ دو، کوانٹیٹی پر توجہ نہ دو، مقدار نہ دیکھو، معیار دیکھو۔ اگر آپ کی زبان سے ایک جملہ معیاری نکل جائے، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ یبتغی بہا وجہ اللہ، بندہ اپنی زبان سے اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک معیاری کلمہ اگر نکال دے، اللہ خوش ہو کر اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہاں پر کثرت نہیں، کہیں نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کیلکولیٹر لگا کر گنے جائیں گے، قیامت کے دن بڑی بڑی مشینیں لگی ہوں گی اور جناب گنے جائیں گے کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نیکیاں کی۔ نہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے، فمن ثقلت موازینہ فمن خفت موازینہ، قرآن بتا رہا ہے وزن ہوں گے، کسی کا وزن زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا۔ کیا مطلب؟ اعمال کو قیامت کے دن گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا۔ اب تلنا کس عمل نے ہے؟ جس کے اندر وزن ہوگا، اور وزن کس میں ہوگا؟ جو خوبصورت ہوگا، معیاری ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں مقدار نہ دیکھو کبھی، ہمیشہ معیار دیکھو۔ تو کہا اللہ کے نبی جی میں بہت زیادہ کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی صدقے کرنے والا نہیں ہوں، کمزور سا مسلمان ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، بھئی وہ کیا؟ کہا جی وَلَكِنِّي اُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے نبی جی ایک بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے۔ سبحان اللہ، مسئلہ حل ہونے لگا ہے اب جی۔ ایک بات ضرور ہے، یہ میرے اندر بہت ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے بعد کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہی میرے عزیزو ایمان ہے۔ کائنات میں ایمان والا سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرے گا؟ سب بولیے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ایمان والا اللہ کے ساتھ محبت میں بڑی شدت پسند ہوتا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پر اس کے دل سے اللہ کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں لائیے، گرم مکہ کی تپتی ہوئی زمین ہے، ریت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جسم سے خون ریشہ پیپ نکل کر نیچے پڑے ہوئے گرم کوئلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، لیکن ان کی زبان پہ کیا ہے؟ احد احد۔ کون ہے احد؟ کون ہے؟ اب بولتے نہیں، پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہو آپ کو شرم آتی ہے۔ کون ہے احد؟ سب بولیے، بلند آواز سے بولیے، کون ہے احد؟ اپنے اللہ کا نام لیجئے، اللہ۔ کون ہے احد؟ اللہ۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، امیہ وغیرہ سارے مل کر بھی بلال رضی اللہ عنہ کے دل سے اللہ کی محبت نکال نہیں سکے۔ یہ ہے محبت کی جھلک۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے محبت کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہنا آسان ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے محبت، ذرا غور کیجئے، مکہ سے ہجرت کرنے والے ہجرت کر کے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کے رسول کی محبت میں۔ مدینہ والوں نے جگہ دی اور سب کچھ قربان کر دیا، کس لیے؟ محبت رسول میں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے امین قرار پائے۔ وہ ابو عبیدہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے تو کہا تھا نا، امین هذه الامہ، اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وقت وفات فرمانے لگے، آج اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے نا تو میں خلافت کی دستار ان کے سر پہ رکھ دیتا۔ ایسے عظیم المرتبت غزوہ بدر میں ان کا باپ سامنے آیا، اس نے بار بار تلوار اپنے بیٹے پر چلائی لیکن بیٹا بچ نکلا۔ لیکن جب وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ باپ اب میرے اور میرے پیغمبر کی محبت کے درمیان حائل ہو رہا ہے،
تو انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اپنے باپ کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ اللہ نے پھر قرآن اتارا نا سورہ مجادلہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں رکھنے والے اگر اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ان کا باپ بھی کیوں نہ ہو، وہ ان سے بھی دل سے محبت نہیں کرتے۔ ان کے دل میں اگر محبت ہے تو صرف اللہ کی، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول کی۔ تو کہا مجھے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، انت مع من احببت، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے نا، قیامت کے دن اللہ تمہیں انہی کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ فرمان رسول سن کرنا ہمیں جتنی خوشی ہوئی ہے نا، کسی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے رسول کے ساتھ ہے، اور دنیا میں جس رسول کے ساتھ ہے قیامت کے دن بھی اسی رسول کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں نا قیامت کے دن ہمیں ہمارے رسول کا ساتھ ملے، چاہتے ہیں جی، یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو بس ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کریں۔ پھر محبت کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو کہنا ہے بس وہی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کہنا ہے بس پھر وہی کرنا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا محبت کرنے والا جس سے محبت کرے پھر اس کی بات نہ مانے۔ ان المحب لمن یحب لمطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ ایسا تو نہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں نماز پڑھو اور ہم نہ پڑھیں، آپ کہیں بھئی اپنا کاروبار اچھا کرو، حلال کماؤ، حلال کمانے والے کا شمار تو اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے، آپ کہیں بھی سچ بولو، آپ کہیں اپنی زندگی اچھی گزارو، اسلام کے مطابق چلو، اور ہم وہ نہ کریں اور زبان سے کہیں جی ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب کلمہ پڑھا تو کلمہ میں ذکر اللہ رسول کا، آپ زندگی بھر دیکھتے چلے جائیے، قدم قدم پر رہنمائی اللہ رسول کی۔ قبر میں سوال ہوگا انہی دو کے بارے میں، اور قیامت کے دن جو فیصلہ کرنا ہے نا، کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ اور کس کی شریعت کے مطابق کرنا ہے؟ اپنے رسول کی۔ محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن جو لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں گے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ تو جب یہ ہیں ہی دو، قیامت کے دن بھی جنت کا دروازہ کھلوانے والی ذات رسول پاک کی، اور جنت میں جنتیوں کو دیدار کروانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، تو پھر بات انہی کی ماننی چاہیے، محبت بھی انہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ میں انہی الفاظ پہ اور انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے تقاضے اللہ ہمیں زندگی بھر پورے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔